الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، بحضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ روشی پڑھا آپ نے لیکن کوئی مزہ نہیں آیا۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیان جنازے کا ہی، لیکن آپ تو زندہ ہیں۔ اللہ خوش رکھے۔ آج کی یہ مجلس بھی میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے قائم ہے، اور اس میں بیان تو مسائل ہی ہوں گے۔ اہل سنت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ پہ بھی کلام کرتے ہیں تاکہ ذات کا تعارف ہو جائے، اور تعارف ہوتے ہوئے بھی ان کا ذکر دوبارہ کیا جائے تو تعارف ہو جاتا ہے، لیکن ان کے ذکر سے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک تو ذات کا تعارف ہے۔ ذات کے تعارف کی ضرورت اس لیے ہے کہ جس کی بات کو ماننے کا حکم دیا جائے اس ذات کی حیثیت کا دل میں معلوم ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ ایرے گہرے کی بات مانو یا نہ مانو کوئی فرق اتنا پڑتا نہیں، لیکن یہاں جس کی بات ہو رہی ہے وہ تو جو کر دیں وہی شریعت بن جاتی ہے، جس کا حکم فرما دیں وہ شریعت کا عنوان بن جاتا ہے، جس سے روکیں وہ منع ہو جاتا ہے، جو وہ کر لیں وہی اللہ کی محبوب ادا بن جاتی ہے۔ لہذا میری بات نہیں مانی، کسی اور کی بات نہیں مانی، ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی نقص ہو نہ ماننے میں، لیکن رسول اللہ کی بات نہ مانی تو آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ نماز کی بات کرتے ہیں، روزے کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، صوم و صلات کی بات کرتے ہیں، ورد وظائف کی بات کرتے ہیں، حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سب سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ جس ذات کے عمل، قول، فعل نے شریعت کو مرتب کیا، پہلے اس کا مقام سننے والے کے دل میں اتنا مضبوط کرو کہ جب بھی شریعت کا حکم سامنے آئے تو وہ یہ سوچ کر اس پر عمل شروع کر دے کہ یہ اس شخصیت کا کام ہے جس کو خدا نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تو جتنی شریعت عظیم ہوگی، جتنی شریعت عظیم ہوگی، اس کا رسول بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے پچھلی تمام شریعتوں میں سب سے مکمل شریعت، آخری شریعت وہ مجھے اور آپ کو عطا کی گئی، امت محمدی کو عطا کی گئی، اور سب سے افضل طریقے کے لیے اللہ نے سب سے افضل رسول کو بھیجا۔ تو نماز روزے کی اہمیت ضروری ہے، لیکن جو نماز روزہ لے کر آیا اس کی اہمیت کو پہلے دل میں بٹھانا ضروری ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں عمل سے محبت اچھی بات ہے، لیکن
عمل سے محبت سے پہلے یہ بھی تو سوچو کہ جسے تم عمل سمجھ کے کر رہے ہو یہ کس کے وجود سے ہو کر آیا ہے، یہ ادائیں کس کی ہیں، یہ طریقہ کس کا ہے، یہ سلیقہ کس کا ہے؟ تو دیکھو گے کہ جس کا سجدہ رسول اللہ کے سجدے کے خلاف ہے وہ سجدہ نہیں ہے، اور جس کا رکوع نبی کے رکوع کے خلاف ہے اس کا رکوع نہیں ہے، اور جس کا قیام رسول کے قیام سے جیسا نہیں ہے اس کا رکوع نہیں ہے۔ پتہ چلا عبادت کے اندر بھی قبولیت تبھی ہوتی ہے جب اس میں ادائے رسول نظر آتی ہے۔ اگر ادائے رسول عبادت میں ہے تو وہ عبادت ہے، اگر عبادت میں حضور کی ادا نہیں تو وہ پھر جسم کی حرکات و سکنات تو ہو سکتی ہیں، عبادات نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے لیے اس فعل کے اندر حضور کی جو عملی شکل ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شریعت سے پہلے صاحب شریعت کا عرفان ضروری ہے، شریعت سے پہلے صاحب شریعت کا عرفان ضروری ہے، پہچان ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بات کرنا یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ شریعت کو قبول کرنا آسان ہو جائے۔ آپ دیکھیں ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، لیکن اللہ کا حکم ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا، کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ کوئی آدمی مجھے بتا دے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، آپ نہیں بتا سکتے۔ آپ اللہ کی چاہت بتانے کے لیے اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، کن باتوں کو پسند کرتا ہے، کن باتوں کو ناپسند کرتا ہے، یہ آپ اپنے علم سے نہیں جان سکتے، اپنے تجربے سے نہیں جان سکتے، اپنی تحقیق سے نہیں جان سکتے۔ یہ صرف وحی کے ذریعے ممکن ہے، اور وحی خدا اپنے محبوب بندے نبی کو عطا کرتا۔ تو لہذا جو بھی حکم آیا وہ بوسیلہ رسول آیا، لہذا ایمان، اسلام، عقیدہ، عمل، نیت، کردار، گفتار، دیانت، صداقت، عدالت، حلال، حرام، واجب، فرض، مستحب، یہ جتنے بھی لفظ ہیں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، یہ ہر لفظ کی جان حضور نبی پاک کے جسم سے آئی، وہ آئے تو پھر یہ سب چیزیں ظاہر ہوئی۔ لہٰذا ان کو درمیان سے نکال کے کوئی چیز باقی بچ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس شعور کو بیدار رکھنے کے لیے عین نماز کے اندر بھی ان کا ذکر شامل کیا، جو کہ خالص خدا کے لیے ہے، نماز خالص خدا کے لیے۔ اذان کے اندر ان کا ذکر شامل فرما دیا تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے اور اس بات کو جان لے کہ آج اس کے چہرے اور اس کے دل پر جو اسلام کی بہار نظر آ رہی ہے یہ وہ خود کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کائنات میں جو لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے اس کا سبب محمد الرسول اللہ، سمجھ آئی؟ اچھا پہلے کلمہ آیا ہے یا حضور آیا ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ آپ کا کلمہ ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ کی شہادت ہے نا، آپ یہ شہادت دیتے ہو کہ نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ لیکن تو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میرے اور آپ کے پاس پہلے آیا یا حضور پہلے آئے ہیں؟ حضور پہلے آئے ہیں۔ لہذا ایمان جس سے انسان نجات پاتا ہے وہ ایمان بعد میں آیا، حضور پہلے آئے، اور جس کو خدا نے ایمان سے پہلے رکھا اس کی عظمتوں کا عالم کیا، کون جانتا ہے ان کا مقام کتنا عظیم ہے۔ کوئی ابھی ایسا قلم پیدا نہیں ہوا جو یہ لکھ دے کہ ان کا مقام کیا ہے، اور ابھی کوئی زبان معرض وجود میں نہیں آئی جو ان کی شان کو کما حق کو بیان کر سکے۔
اور ابھی تک کوئی ایسا دماغ بھی پیدا نہیں ہوا جو ان کی عظمتوں کی رفت تک پہنچ جائے. لہٰذا جو نہ قلم سے، نہ زبان سے، نہ فکر و خیال سے عظمت رسول سمجھ سکے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا نے کرم کیا اور اس کی ذات نہیں دیکھی بلکہ اپنی رحمت کو دیکھ کر رحمت للعالمین ہمیں عطا فرمائے اور ان کی شریعت بھی ہمارے لیے. لہٰذا ذات مصطفیٰ یعنی علم ذات مصطفیٰ ضروری ہے شریعت مصطفیٰ کو جاننے سے پہلے، کیونکہ شریعت تو ان کا قول فعل ہے نا. گل سمجھ میں رہے ہو یا نہیں؟ 3 بجے آ رہا ہوں، آپ نے پوری بات نہیں کہتے. یہ بتاؤ مجھے کہ شریعت کیا ہے؟ ان کا قول اور فعل یہی شریعت ہے. ان کا قول ہے، ان کا فعل ہے، ان کی تقریر ہے. تقریر کا معنی جو ان کے سامنے ہو جائے اور وہ روکے نہیں، وہ تقریر کہتے ہیں. تو ان کا قول، ان کا فعل، ان کی تقریر، یہی تو شریعت ہے. تو اس شریعت کو تب مانو گے نا جب ان کو مانو گے. بھئی مجھے کسی کی بات تو تب پسند آئے گی جب میں اس کو قبول کروں گا، اس آدمی کو مانوں گا. مجھے کسی کا فعل اس وقت پسند آئے گا جب میں اس کی ذات سے محبت کروں گا. تو ذات نہ ہو تو اس کی صفت سے کوئی تعلق نہیں. لہٰذا ہم جتنی شریعت پر عمل کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ذات مصطفیٰ سے محبت ہے. اس لیے الحمدللہ میں ان مجالس میں ذات مصطفیٰ پہ بھی کلام کرتا ہوں اور شریعت کو بیان کر کے میں صفات مصطفیٰ کو بھی بیان کرتا ہوں. اس لیے تاکہ دونوں پہلو مکمل طور سے اپنی طاقت کے مطابق بیان ہو جائیں. جو مسائل بتاتا ہوں کہ یہ سمجھا کرو کہ یہ ادائے رسول ہے. جب مسائل بتائیں تو یہ سمجھا کرو کہ یہ ادائے رسول ہے، اور جب حضور کی ذات پر بات ہو رہی ہو تو سمجھ جایا کرو یہ ذات رسول ہے. اور سنی کی یہی پہچان ہے کہ اس کے عمل کے اندر ذات کی محبت نظر آتی ہے. دیکھو میں آپ ایک بات بتاتا ہوں. آپ اگر اس لیے بیٹھ کے کھانا کھاؤ کہ رسول اللہ کا یہ طریقہ ہے تو بیٹھ کر کھانے کا ثواب ملے گا کہ تو پھر ذات کا کوئی مقام ہے کہ نہیں؟ ویسے بیٹھ کے کھانا کھاؤ اور سنت کا ذہن میں نہ ہو، کوئی بس ویسے بیٹھ کے کھاتا ہوں سنت کی پرواہ نہ ہو، پھر بیٹھ کے کھانے کا کوئی اجر نہیں. اجر اس لیے ہے کہ آپ اس نیت سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں کہ بیٹھ کے وہ کھاتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا امام بنایا. بیٹھ کے کھاتے دائیں ہاتھ سے کھاتے. اب تقریباً 99.99% لوگ دائیں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں. لیکن آپ اس نیت سے کھاؤ نا کہ دائیں ہاتھ سے رسول اللہ کھاتے تھے تو پھر یہ دائیں ہاتھ سے کھانا بھی عبادت ہے. پتہ چلا یہ فعل تو پہلے بھی موجود تھا لیکن ذات کا تصور موجود نہیں تھا. جب ذات کا تصور آیا تو پھر فعل کے اندر بھی خیر پیدا ہو. تو فعل کے اندر خیر پیدا کرنے کے لیے ذات کا تصور ضروری ہے. اس لیے ذات رسول اور شریعت رسول دونوں کو جاننا ضروری ہے، لیکن شریعت پر حضور کی ذات مقدم ہے، پریارٹی ہے ذات رسول. سمجھ آئی کچھ بات؟ اب یہ تو بات ہو گئی. الحمدللہ آپ وہ سب لوگ ہیں تو ذات رسول تو بہت بڑی بات ہے. آپ تو رسول اللہ کے نالین سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں کہ جن کو لفظوں میں نہیں لکھا جا سکتا. محبت اور یہی نجات کا باعث ہوگا. اگر آدمی یہ کہنا کہ میں نے گناہ چھوڑ دیے میں پاک ہو ہی نہیں سکتا. بڑے سے بڑے اہل اللہ کے غوث اعظم کے پاس جاؤ وہ بھی نہیں کہیں گے کہ میں نیک آدمی ہوں. دیکھو گناہ تو ہونا ہے، ہو جائے گا جتنی مرضی کوشش کرو، لیکن نجات سرکار کے وسیلے اور ان کے صدقے ہی ہو. گناہ تو ہم سے ہونے، لیکن اس کا میری گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ کو شروع کرو. مطلب یہ گناہ سے بچنا تو ہے ہر حال میں، لیکن تقاضۂ بشری ہے گناہ پھر بھی ہو جاتا ہے. لیکن جن کے ہاتھوں میں ان کا دامن آ گیا امید تو قائم ہے نا کہ وہ بچانے والے ہیں.
اور وہ بچائیں گے، ضرور بچائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میں مسائل کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ محفل کس کی طرف سے؟ اچھا ماشاءاللہ، سامنے ہی بیٹھے۔ اچھا تو آج محترم افتخار شریف صاحب ہمارے آستانے کے اچھے ساتھیوں میں سے، ان کی جانب سے آپ کے لیے اہتمام ہے، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ تو ہم نے بیان کیا تھا پچھلے درس میں کفن کے جو کپڑے ہیں نا، اس کی تعداد، مرد اور عورت کے کفن کے کپڑے یہ بتائے تھے کہ وہ کتنے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، اور اس کے حوالے سے اور بہت ساری جو احتیاطی چیزیں ہیں ان کو ذکر کیا تھا۔ آج جو کفن کے مسائل ہیں نا، ان کو ہم فنش کر رہے ہیں۔ اس میں کفن کو پہنانے اور اس طرح کے دیگر مسائل آپ دیکھیں گے، بہت مسائل ایسے ہیں کہ جو آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے، اور آپ کو انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ ہم پریکٹیکلی اس کو کرتے یا اور کسی ایک پرانے بابے کو لٹاتے یا جوان سے کفن پہنواتے، تو لیکن چلو میں کوشش کروں گا کہ ہاتھوں کی حرکت سے ہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اب ہے کیفیت التکفین، کیفیت التکفین، کفن دینے کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے، کیفیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیویں، کیسے، کس طرح، اس کو عربی میں کہتے ہیں کیفیت، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ کفن دینے کا حال کیا ہوگا، کیسے دیں گے، وہ بتاتے ہیں۔ چلو پہلے تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں۔ مرد کے کفن میں کتنے کپڑے ہیں؟ 3 ماشاءاللہ۔ ایک ہے قمیص، میں پڑھ لیتا ہوں، آپ کو امتحان میں نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے قمیص، دوسرا ہے ازار، اور تیسرا ہے لفافہ۔ لفافہ تو یاد ہے آپ؟ کتنے کپڑے مرد کے کفن؟ 3، قمیص، ازار، لفافہ۔ اور عورت کے کفن میں کتنے کپڑے ہیں؟ 5۔ اس میں ایک تو یہی قمیص ہے جس کو اوڑھنی کہہ لیں آپ، ایک وہ ہے، ازار بھی ہے، لفافہ بھی ہے، لیکن 2 چیزیں اس میں اضافہ ہیں لفافے کے ساتھ اضافہ۔ وہ کیا؟ ایک تو اس کے سر کے لیے ایک اوڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے سینہ بند، ٹھیک ہے۔ یہ 2 کپڑے اضافی ہیں۔ اب اس کو کیسے کرنا ہے، یہ اس کو سماعت فرمائے سب لوگ۔ وَكَيْفِيَةُ التَّكْفِينِ أَن يَبْسُطُ لِلرَّجُلِ لِفَافَةً، یہ کہ مرد کے لیے سب سے پہلے فرش پہ لفافہ بچھایا جائے گا۔ وہ جو لفافہ ہوتا ہے جو سب سے آخر میں لپیٹا جاتا ہے، جو سب سے آخر میں ہوگا وہ سب سے پہلے بچھایا جائے گا۔ یہ بہت آسان سی بات، جس کو سب سے آخر میں لپیٹنا ہے اس کو سب سے پہلے بچھایا جائے گا۔ تو پہلے آپ نے لفافہ بچھایا۔ لفافہ کیا ہوتا ہے؟ لفافہ ایک چوڑی اور لمبی چادر ہوتی ہے۔ چوڑی اس لیے کہ اس نے میت کے دونوں سائیڈوں پر آنا ہے، لیفٹ سے بھی اور رائٹ سے بھی، ٹھیک ہے، اس لیے تو اس کو لفافہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس لفافے کا دوسرا کام یہ کہ اینڈ پر اس نے دونوں جو باڈی کے جو اینڈز ہیں نا، وہاں پر اس نے ٹائی اپ بھی ہونا ہے، اس نے وہاں پر اس کو گرہ لگائی جانی ہے۔ تو اس لیے وہ لفافہ جو ہے میت کے قد سے لمبا ہوگا، پاؤں کی طرف بھی اور سر کی طرف بھی، جو کہ اس کو آخر میں باندھنا ہے۔ اچھا اس کے بعد جو دوسرا کپڑا ہے نا، اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا جو سب سے آخر میں لپیٹا جائے گا اس کو سب سے پہلے بچھایا جائے گا، اور جو میت کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا وہ سب سے آخر میں بچھایا جائے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ظاہر اگر اس کو آخر میں نہ بچھائیں گے نیچے سے تو نہیں نکال سکتے اس کو لٹانے کے بعد، تو پہلے جو چیز پہنائی جائے گی اس کو سب سے آخر میں رکھنا ہے، یعنی آخر کا مطلب پہلے لمبا کپڑا، لمبے کپڑے کے بعد پھر ازار، ازار کے بعد پھر وہ قمیص،
کیونکہ قمیض پہلے پہنانی ہے نا، تو اس قمیض کو یعنی تیسری ٹائم پر رکھنا ہے. تھرڈ جو ٹرن ہے نا اس کپڑے کو بچھانے کی، وہ قمیض کی ہے، چونکہ پہلے یہ پہنائی گئی. تو تھوڑی سی عقل کی چیزیں ہیں جو عقل میں آ جاتی ہیں، وہ یہ کہ لفافہ لمبا ہوگا اور چوڑا ہوگا، لمبا ہوگا چوڑا ہوگا. اسی طرح جو ازار ہے نا، ازار وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے. کہاں تک ہوتا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک. یہ کپڑا جو ہے یہ سر سے لے کے پاؤں تک ہی ہوگا، زیادہ لمبا نہیں ہوگا، لیکن چوڑا یہ بھی ہوگا کیونکہ اس نے بھی دونوں سائڈوں سے میت کے اوپر آنا ہے. اس کے بعد قمیص ہے. تو قمیص جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ قمیص جو ہے وہ ران تک آئے تو بہتر ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ران تک. تو ران تک آنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ سائز معلوم ہونا چاہیے اس میں. ویسے تو نارملی ایک جنرل سائز ہوتا ہے جو کاٹ لیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ گلے سے لے کے ران تک کا جو اس کا سائز ہے نا، اس کو ڈبل کریں. کیا کریں؟ اس کو ڈبل کریں، ایسے اس کو فولڈ کریں، یعنی دونوں سائڈ برابر. پھر اس کا جو مڈل ہے نا، مڈل بالکل جو درمیان ہے جہاں سے آپ نے فولڈ کیا ہے، اس کے بالکل مڈل میں آپ نے کٹ کرنا ہے. اس کو ایک کٹ کر کے پھر دونوں طرف کاٹنا ہے، لیفٹ بھی اور رائٹ بھی. اور اینڈز جو ہے وہ نہیں کاٹنے، اتنا کاٹنا ہے کہ اس کا آرام سے سر اس میں داخل ہو جائے. تو جب وہ داخل ہوگا تو ایسے ہوگا کہ ایک حصہ آگے آ جائے گا، ایک حصہ پیچھے آ جائے گا. تو اب میں آپ کو یہ آہستہ آہستہ بتاتا ہوں، اس کو غور سے سنیں. وَكَيْفِيَةُ التَّكْفِينِ أَن يُقْصَدُ لِلرَّجُلِ اللِّفَافَةُ. سب سے پہلے مرد کے کفن کے لیے سب سے پہلے لفافہ بچھایا جائے گا، لمبا کپڑا، چوڑا کپڑا. ثُمَّ يُقْصَدُ عَلَيْهَا إِزَارٌ. پھر اس کے اوپر ازار کو بچھا دیا جائے گا. ثُمَّ يُوضَعُ الْمَيِّتُ عَلَى الْإِزَارِ. پھر اس ازار پر میت کو رکھ دیا جائے گا. وَيُقَمَّصُ. اور پھر اس کو قمیض پہنائی جائے گی، پھر اس کو قمیض پہنائی جائے گی. وَيُوضَعُ. اچھا جب قمیض پہنا دی نا، اب جب قمیض پہنا دی تو مردہ کس حال میں ہے؟ تو اس کے آگے کپڑے ران تک اور پیچھے بھی اس کا کپڑا موجود ہے. تو جب قمیض اس کو پہنا دی ہوں، پیچھے یہ درمیان میں جو آپ نے کاٹا نا، اس کو میں نے بتایا تھا آپ کو، جب کاٹا تو ایک جو اس کا فولڈ ہے نا، اسے اٹھا کے پیچھے کر دو، بالکل پیچھے کر دو. پیچھے کر کے دوسرا فولڈ تو دو چادروں کے اوپر پہلے سے پڑا ہو، اس کے اوپر لٹا دو. وہ فولڈ ایسے لے کر آؤ کہ اس کے سر سے ہوتا ہوا اس کے رانوں تک آ جائے. یہ قمیض پہنا دی گئی. اب اس کا جسم اس حال میں ہے کہ دو چادریں اس کے نیچے ہیں اور صرف قمیض اس کے تن پر ہے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اس کے بعد وَيُوضَعُ الْقُنُوطُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ. اور پھر ایک یوں سمجھیں کہ ایک جس طرح مرکب قسم کی خوشبو نہیں ہوتی، جیسے کریم ٹائپ کی ہو گئی یا ایسی جس کو ہاتھ میں لے کے جسم پر ملا جا سکے، اس طرح کی خوشبو کو ہنوط کہتے ہیں. وہ اس کے سر پہ لگائی جائے خوشبو، اس کی داڑھی سے لگائی جائے اور باقی جسم پر بھی وہ خوشبو ملی جائے. ٹھیک ہے؟ اچھا جب یہ کام ہو گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَيُوضَعُ الْكَافُورُ عَلَى جَبْهَتِهِ. اور اس کا جو پیشانی ہے نا، اس پر کافور رکھی جائے. یہ بھی ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خاص قسم کی گھاس ہے جس سے یہ خوشبو بنتی ہے، اسے کافور کہتے ہیں. وَأَنْفِهِ. اور اس کے ناک کے اوپر بھی اس کو لگایا جائے. وَيَدَيْهِ. اور دونوں ہاتھوں پر بھی. وَرُكْبَتَيْهِ. اور دونوں گھٹنوں پر بھی. وَقَدَمَيْهِ. اور دونوں پاؤں پر بھی. تو آپ دیکھیں کہ میت کا اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کے اندر کتنا مقام ہے، کہ اس کو کتنی اعزاز اور کتنی طہارت اور کتنی خوشبوؤں کے حوالے کیا جا رہا ہے. ثم يعطف الازار علیہ من قبل الیسار.
اس کے بعد پھر ازار، اب قمیص تو پہنی ہوئی ہے نا اس نے، پھر ازار کو اس پر ڈالا جائے گا، اس پر لپیٹا جائے گا، ازار کو اس پر ڈالا جائے گا بائیں جانب سے. کس جانب سے؟ یعنی پہلے لیفٹ سائڈ کا کپڑا اٹھا کر رائٹ سائڈ پر ڈالنا ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں، لیفٹ سائڈ سے کپڑا اٹھانا ہے، لیفٹ سائڈ سے کپڑا اٹھانا ہے اور اس کے جسم پر یوں ڈال دینا ہے. وہ ازار جو سر سے لے کر پاؤں تک ہے. ثم من قبل الیمین، پھر دائیں جانب سے کپڑا اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دینا ہے. تو جب ایسا کریں گے تو دائیں جانب والا کپڑا بائیں جانب والے کے اوپر آ جائے گا. سمجھو کہ نہیں بھائی؟ جب آپ دو حصے ہوں گے ایسے، یہ سمجھو، یوں سمجھو کہ میرے ہاتھ کے بالکل وسط میں مردہ ہے، ٹھیک ہے، باڈی ہے. تو یہ میرا ہاتھ آپ کا، میرا تو رائٹ ہی ہے لیکن آپ کا کیا بن رہا ہے؟ لیفٹ. پہلے یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، میرا تو رائٹ ہے لیکن آپ کے لیے لیفٹ لگ رہا ہے. تو میں پہلے اس کو ادھر فولڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر فولڈ کیا، پھر میں ادھر سے ایسے فولڈ کرتا ہوں. اب جب میں ایسے فولڈ کیا تو اب ازار کا جو رائٹ والا پارٹ ہے نا وہ لیفٹ پارٹ کے اوپر آ گیا ہے. تو رائٹ جو ہے وہ کہاں آئے گا؟ اوپر آئے گا. رائٹ نیچے، رائٹ اوپر. اس کے بعد پھر فرمایا ثم اللفافۃ کذالک، پھر جس طرح ازار اس پر ڈالا ہے نا اسی طرح لفافہ بھی ڈالو. کس طرح؟ کہ اس کو لیفٹ سے شروع کرو، لیفٹ سائڈ کو ڈال دو ڈیڈ باڈی پر، اور پھر رائٹ سائڈ کا جو پارٹ ہے کفن کا وہ ڈال دو باڈی کے اوپر. تو پھر رائٹ سائڈ والا جو ہے کدھر آئے گا؟ اوپر آ جائے گا. اس کے بعد فرمایا وَإِنْ خِيفَ انتشار الکفن، اور اگر کفن کے کھل جانے کا خطرہ ہو، اگر کفن کے کھل جانے کا خطرہ ہو، یُؤْخَذُ بِشَيْءٍ، تو کفن کو کسی چیز سے گرا لگا دے، کوئی لیر وغیرہ جڑی ہوئی کوئی بھی دھجی لے لیں اور اس سے کفن کو باندھ دیں اگر یہ خطرہ ہو کہ یہ کھل جائے. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ، اب عورت کا جو کفن ہے، فَتُبْسَطُ لَهَا اللِّفَافَةُ، سب سے پہلے اس کے لیے بھی لفافہ بچھایا جائے گا. وَالْإِزَارُ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا لِلرَّجُلِ، اور پھر ازار بچھایا جائے گا اس پر اسی طریقے پر جیسے ہم نے مرد کے لیے بیان کیا. یہ کہتے ہیں ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى الْإِزَارِ، پھر اس کو ازار پر رکھا جائے گا. تلبس الدرع، اور پھر اس کو اوڑھنی پہنائی جائے گی. جیسے مرد کو قمیض پہنائی جاتی ہے، عورت کو نہیں، وہ اوڑھنی نہیں بلکہ وہ جو کفنی ہے، کیا کفنی، وہ قمیض کی جگہ مرد کے لیے جیسے ہے وہی عورت کو پہنائی جائے گی. جب عورت کو قمیض پہنا دی تو پہنانے کے بعد وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيرَتَيْن، اور اس کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو یعنی دو چوٹیاں بنا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَ الدَّرْعِ، اور وہ جو آپ نے اس کو کفنی پہنائی ہے نا جو قمیض کی جگہ ہوتی ہے، وہ دو حصے میں بالوں کو کر کے، ابھی خواتین کو آپ بتا سکتے ہیں گھروں میں، اس لیے بتا رہا ہوں، اور جو خواتین سن رہی ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے. قمیض پہنائی، قمیض پہنانے کے بعد کتنے کپڑے نیچے ہیں اس کے؟ اور دو اور ہیں، ایک جو ہے وہ ازار ہے اور دوسرا لفافہ ہے. تو اب جب قمیض پہنی ہوئی ہے تو اس وقت عورت کی ڈیڈ باڈی پر صرف ایک ہی کپڑا موجود ہے اور وہ اس کے جسم کے اوپر ڈھانپا ہوا اس نے. تو اب اس کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اسے دو چوٹیاں بنا کر یا دو حصوں میں تقسیم کر کے ان بالوں کو آگے لا کے اس کے سینے پر ڈال دینا، ایسے دونوں سائڈوں سے ادھر آ جائے گی. اور وہ جو اس کو قمیض پہنائی ہے یا جو اس کو کفنی پہنائی ہے اس کے اوپر آئیں گے، باڈی کے ساتھ نہیں ٹچ کرنا بلکہ کفن کے اوپر رکھنا ہے ان بالوں، عورت کے بال. سمجھ آئی؟
ثم یجعل الخمار فوق ذلك، اس کے بعد پھر اس یعنی وہ قمیض کے بعد یا اس اوڑھنی کے وہ جو کفنی ہے اس کے بعد پھر عورت کو خمار پہنایا جائے گا۔ خمار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی جو سر کو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو اوڑھنی کہتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ ہماری دیگر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کو بھی پہلے سے ہی آپ بچھا کے رکھ لیں، اس کی چوڑائی بس اتنی ہوتی ہے، دیکھیں اتنی، یعنی ایک کان سے کلو سے لے کر دوسرے کان کلو اتنی اس کی چوڑائی ہے، اور لمبائی اس کی ایسی ہے کہ پیچھے پشت سے آئے اور سینے تک آئے، اور اس کے چہرے پر اس طرح ڈال دیا جائے جیسے زندگی میں وہ نقاب کرتی۔ ٹھیک ہے، یہ اب دو کپڑے ہو گئے اس کے اب تک کفن میں، کیا کیا؟ ایک تو اس نے کفنی پہنی ہوئی اور دوسرا خمار آ گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم يعطف الازار واللفافة كما بينا في الرجل، کہتے ہیں پھر جس طرح ہم نے مرد کا کفن بتایا تھا نا کہ پھر لفافے کو اس پر ڈالا جائے گا، نہیں ازار کو اس پر ڈالا جائے گا، تو ازار کو ڈالنے کا طریقہ وہی ہوگا، پہلے کون سی سائڈ؟ لیفٹ، اور پھر رائٹ۔ جب یہ ہو گیا اس کے بعد کون سا رہ گیا؟ لفافہ رہ گیا۔ کیا رہ گیا؟ اس کو بھی پھر لیفٹ سائڈ سے اٹھائیں گے اور پھر رائٹ سائڈ، اور اس کے بعد یہ مکمل ہوا۔ اب صرف ایک کپڑا رہ گیا، اب تک 4 کپڑے ہوئے، اور وہ آخری کپڑا ہے سینہ بند جس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ثم الخرقۃ بعد ذلك، اس کے بعد پھر وہ خرقہ کہتے ہیں کپڑے کے حصے کو، کپڑے کو وہ استعمال کیا جائے گا۔ اچھا وہ کیا ہے؟ تربۃ فوق الاکفان فوق الثدیین، اور کہا کہ پھر وہ جو کپڑا ہوگا وہ کفن کے اوپر، ظاہر سارا کفن جو ہو چکا اس کے اوپر بالکل عین اس کے جو سینہ ہے اس کے اوپر اس آخری کپڑے کو باندھ دیا جائے۔ سمجھ آئی؟ یہ ہے سنت طریقہ عورت کے کفن کا۔ اس کے بعد وَتُجْمَرُ الْأَكْفَانُ قَبْلَ أَن يُدْرَجَ الْمَيِّتُ فِيهَا وِتْرًا، اور کہا کہ کفن کے اندر میت کو ڈالنے سے پہلے کفن کو خوشبودار کرنا دھوئیں کے ساتھ، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کفن کو پہلے دھونی دی جائے۔ کیا کیا جائے؟ اور دھونی کیا ہوتی ہے؟ کوئی خوشبودار چیز، بخور وغیرہ، اس سے کفن کو طاق عدد میں دھونی دی جائے۔ کتنے عدد میں؟ طاق عدد میں، وطن کا، واحدتاً یا ایک دفعہ، او ثلاثاً یا 3 دفعہ، او خمساً یا 5 مرتبہ، ولا یزاد علی ذلک، لیکن 5 سے زیادہ نہیں کرنا، 5 سے زیادہ نہیں کرنا۔ وَجَمِيعُ مَا يُجْمَرُ فِيهِ الْمَيِّتِ ثَلَاثَةَ مَوَاضِعٍ، اور کہتے ہیں کہ میت کے حوالے سے جہاں جہاں میت کو دھونی دی جاتی ہے نا وہ 3 مقامات ہیں۔ کتنے مقامات ہیں؟ عند خروج روحہ، ایک اس وقت جب اس کی روح نکل رہی ہو تو بہتر ہے کہ اس وقت اس کے ساتھ کوئی بخور وغیرہ جلا دیا ہو جس سے وہ خوشبو جو ہے اٹھ رہی ہو۔ وَعِنْدَ غَسْلِهِ، وَعِنْدَ غُسْلِهِ، اور دوسرا اس وقت جب اس کو غسل دیا جا رہا ہو تب بھی طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی خوشبودار دھوئیں والی چیز جلائی جائے۔ اور اب تیسرا کب؟ عند تکفینہ، اور کفن دینے کے وقت۔ ایک اس وقت جب جان نکل رہی ہو، دوسرا کب؟ جب غسل دیا جائے، تیسرا جب کفن پہنا ہے۔ یہ 3 مقامات ہیں جہاں پر میت کے لیے دھونی دینے کا ذکر موجود ہے اور دینا چاہیے۔ وَلَا يُجْمَرُ خَلْفِهِ، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کی بولو نا، ہوتے کیوں نہیں، پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَالْمُحْرِمُ وَغَيْرُ الْمُحْرِمِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، کہتے ہیں کہ احرام میں اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے یا بغیر احرام کے فوت ہو جائے، کوئی حج عمرے کے لیے گیا ہو تھا حالت احرام میں، تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ مرتبہ دھونی کا بندوبست کیا جائے گا۔ اس کا کیا ہے کہ یطیب، اس کو بھی خوشبو لگائی جائے گی احرام والا، اور
ظاہر احرام والا دونوں کو خوشبو لگائی جائے گی، وَيُغَطَّى وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ، اور ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا جائے گا اور سروں کو بھی ڈھانپ دیا جائے گا۔ اس کے بعد وَالْكَفَنُ مِن مَالِهِ، کفن جو ہے وہ اس کے مال سے لیا جائے گا۔ ہردف جو ہے نا وہ پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے، تو کہا کہ کفن جو ہے وہ اس کے مال سے خریدا جائے گا۔ ان کان لہو مال، اگر اس کا مال ہو، سمجھ آئی کہ جو آدمی فوت ہوا اور اس کے بینک میں کوئی پیسے پڑے ہیں، یا اس نے برطانیہ والوں کے پیسے تو زیادہ تکیے میں ہی پڑے ہوتے ہیں، تو اگر اس کے تکی چکی کھولو، اگر اس میں پیسے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اپنے مال سے کفن لینا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر اس کے پاس مال ہو، ٹھیک ہے۔ وَيُقَدِّمُ عَلَى الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِرْثِ إِلَى قَدْرِ السُنَّةِ، تو کہتے ہیں قدر سنت کفن کے لیے۔ قدر سنت کفن کا مطلب کیا ہے؟ 3 کپڑے ہیں نا سنت کے، بولو نا کتنے کپڑے ہیں؟ تو یہ 3 کپڑے سنت ہوں گے اگر آپ 3 پورے کریں گے۔ تو کہا کہ سنت پوری کرنے کے لیے 3 کپڑے چاہیے، تو یہ 3 کپڑے کا کفن لینے کے لیے اس کے اپنے مال سے کفن لیا جائے گا، اور اگر وہ مقروض ہے تو قرض دینے سے پہلے بھی یہ کفن لیا جائے گا، قرضہ بعد میں ادا ہوگا اس میں سے۔ اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے نام سے وہ فلاں جگہ خریدنی ہے اور وقف کرنا ہے اللہ کے نام پر، اس سے پہلے بھی اس کا کفن لینا ضروری ہے، اس کی وصیت پوری کرنے سے پہلے۔ یعنی نہ وصیت پوری کرنی ہے پہلے، نہ مقروض جو وہ مقروض تھا جو قرض خواہ تھے ان کو قرض دینا ہے، اور نہ ہی وارثوں کو مال تقسیم کرنا ہے، سب سے پہلے کفن لینا ہے۔ مسئلہ سمجھے؟ ایک آدمی مقروض ہے تو جب مرے گا تو اس کے مال سے قرض ادا ہوگا کہ نہیں؟ بولتے کیوں نہیں آپ؟ دوسرے بات یہ بولو، اگر اس نے وصیت کی ہے میں مر جاؤں 300 پاؤنڈ مسجد میں دینا، اگر وہ کہے ایسا تو یہ وصیت پوری کرنی ہے کہ نہیں؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے 2-4 بچے بھی ہیں، بچیاں، وہ ان میں مال تقسیم ہوگا نا، لیکن ان سب سے پہلے کفن خریدا جائے، یہ سارے کام اس کے بعد ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَالٌ، اگر کسی کے پاس مال ہی نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا۔ آپ دیکھیں شریعت کا یہی تو کمال ہے، ہر جو سچویشن ہے نا اس کو ذکر کر دیا۔ یہ تو ان کے لیے جن کے پاس جنہوں نے مال چھوڑا، مال ہے، جن کے پاس مال ہے ہی نہیں وہ کیا کریں؟ وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَالٌ، جن کے پاس مال نہ ہو، فَالْكَفَنُ عَلَى مَن تَجِبَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ، کہہ رہے ہیں إِلَّا الزَّوْجُ، کہا کہ پھر اس آدمی کے ذمے ہے اس کا کفن جس کے ذمے اس کا خرچہ تھا، یعنی جو اس کا خرچہ اٹھاتا تھا، مثلاً ایک بوڑھا آدمی ہے اس کا خرچہ اس کا بھائی اٹھاتا تھا، تو اب کفن کس پر ہے؟ اگر اس کا مال نہ ہو مرنے والے کا، بھائی پر، اگر اس کا بیٹا اس کا خرچہ اٹھاتا تو بیٹے پر، الا الزوج، سوائے یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے نا، اس میں بعض نے کہا کہ خاوند پر بیوی کا کفن لازم نہیں اور بیوی پر خاوند کا کفن لازم نہیں، اس کا آگے آپ سوچیں کہ یہ مسئلہ جو ہے آپ کے ذہن میں آیا ہوگا یہ کس طرح ہے، تو اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا۔ فی قول محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد فرماتے ہیں کہ خاوند پر بیوی کا کفن نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، خاوند پر بیوی کو کفن دینا یہ لازم نہیں ہے، یعنی اس کے مال سے دیا جائے یا جو دیگر ہیں۔ وعلی قول ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، لیکن امام ابو یوسف کا قول یہ ہے یجب الکفن علی الزوج، کہا کہ خاوند پر ہر حال میں واجب ہے کہ وہ اپنی جو زوجہ ہے، جو بیوی ہے، اس کو کفن دے، یعنی اس کے مال سے کفن لیا جائے گا۔ وَإِن تَرَكَتْ مَالًا، چاہے اس عورت کے پاس بہت سارا مال چھوڑ دی، یعنی عورت مالدار گئی نا دنیا سے،
تب بھی خاوند کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے کفن کا بندوبست کرے. وہ یہ نہیں کہے کہ اس کو اس کے اپنے پیسے بھول نہیں، بلکہ آپ نے لینا ہے. وعلیہ الفتویٰ، اور اسی قول پر فتویٰ ہے، اسی قول پر فتویٰ. اس کے بعد فرمایا وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ، اگر خاوند مر گیا، وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا، اور بالکل کچھ مال نہیں چھوڑا اس نے، غریب تھا، کچھ بھی نہیں بچا. وَلَهُ امْرَأَةٌ، لیکن اس کی بیوی ہے مُوسِرَةٌ، مالدار ہے. کیسی بیوی ہے؟ مالدار ہے. لیکن جو خاوند ہے اس کے پاس کچھ نہیں. فَلَيْسَ عَلَيْهَا كَفْنُهُ بِالْإِجْمَاعِ، تو کہا کہ اجماعاً یہ فرمایا گیا ہے کہ پھر بھی اس بیوی پر خاوند کا کفن واجب نہیں ہے، واجب نہیں. لیکن مرد پر، عورت کے لیے واجب، بولو نا، جب بڑی باری ہے تو بولنے نہیں. مرد پر عورت کے لیے واجب ہے، لیکن عورت کے لیے مرد پر نہیں. اور عورت کے لیے مرد پر واجب ہے، لیکن عورت پر واجب نہیں کہ وہ مرد کے کفن کا بندوبست کرے. سمجھ آئے؟ اس کے بعد وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے کہ جس پر اس کا خرچہ لازم تھا، وہ بھی نہیں ہے. یہ ایسا آدمی مرا کہ جس کا خرچے کا ذمہ دار بھی کوئی نہیں مل رہا، کہ یہ کیسے اللہ ہی جانے کیسے زندہ رہا، لیکن غریب تھا جیسے بھی رہا. تو پھر فَقَفْنُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، پھر بیت المال سے اس کا کفن لیا جائے گا. یعنی جو چیریٹیز وغیرہ ہیں، اب تو بیت المال ہمارے وزیروں بھی کام آتا ہے، ان کا کفن اس سے لیا جاتا ہے. لیکن جو اسلامی طور طریقہ ہے اس میں پھر جس کا کوئی وارث نہ ہو، اس کا کوئی کفن دینے والا نہ ہو، پھر کس سے لیا جائے گا؟ بیت المال سے. فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر بیت المال میں بھی کچھ نہ ہو، جس طرح پاکستان کا ہے، تو پھر وَرَفَعَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، پھر تمام مسلمانوں پر لازم. کیا چیز؟ تکفین ہو، اس کا کفن دینا. تمام مسلمان، یعنی جو اگر مسلمان ہیں ان سے کہا بھی سارے کفن لو. فَإِنْ عَجَزُوا، اور جو مسلمان لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں، وہ سارے عاجز آ جائیں، ان کے پاس مال ہی نہ ہو، کیونکہ ہم بھی نہیں دے سکتے. اب دیکھو کتنی سچویشنز انہوں نے ذکر کی ہیں. پہلے وہ کفن دے جو سب سے پہلے اس کے مال سے کفن لو، پھر مال ہے ہی نہیں تو پھر اس سے جو اس کا خرچہ برداشت کرتا ہے. اچھا اگر وہ آدمی نہیں ہے جو اس کا خرچہ برداشت کرتا تھا، وہ ہے ہی نہیں، پھر بیت المال سے لو. بیت المال پاکستانی ہو تو پھر وہ ریفیوز کریں تو پھر کہاں سے؟ پھر کہا سارے مسلمان، کہا کہ سارے مسلمان بھی کہیں ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے حالات ہی نہیں ہیں. تو سأل الناس، تو کہا پھر لوگوں سے مانگیں، بھیک مانگنا ہے، اس کی سوال کریں. اس کا مطلب ہے کفن دینا کتنی بڑی بات ہے، اتنے سٹیجز ذکر کیے. تو پھر چندہ کریں، کیا کریں؟ جائیں جدھر سے بھی لے کر آئیں، لیکن وہ کفن دینا ہے. چندے کرو، جو بھی کسی مسلمان فوت ہو گیا اس کو کفن دینا پیسے. سأل الناس، حالانکہ شریعت نے سوال کرنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ سوال اپنے لیے نہیں، غیر کے لیے، اور وہ مسلمان ہے. تو ایسی سچویشن ہو سکتی ہے. اس کو فرمایا اچھا اب اس سے بڑی اور سچویشن کیا ہوگی کہ لوگوں سے مانگے. اب یہ ایک اور کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ بھی نہ ہو ممکن. وفی العتابیہ کہتے ہیں وَإِن لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، اگر اس میں بھی کچھ نہ بن پڑے، لوگوں سے مانگے، لوگ کہیں کہ انہوں نے کم ہی مانگنا ہے، دیں نہیں، یہ ہزاروں باتیں. آپ کو پتہ ہے چندہ مانگنے جاؤ لوگ کیسی کسی باتیں کرتے ہیں، نہ دیں کوئی. ہاں پھر فرمایا غسلہ، اس کو غسل دیا جائے گا اس میت کو. وَجُعِلَ عَلَيْهِ الْأَزْهَرُ، اور پھر اس کے اوپر گھاس پتے وغیرہ ایسی چیزوں سے اس کو ڈھانپ دیا جائے گا. وَدُفِنَ، اور پھر دفن کر دیا جائے گا. وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، اور پھر عَلَى قَبْرِهِ، اور پھر یہ سب کرنے کے بعد اس کو دفن کر کے اس کی قبر کے پاس نماز جنازہ پڑھیں گے. کہاں پڑھیں گے؟ قبر، اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھیں گے. لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا کہ بالکل ایسے ہی جانیں گے.
कुछ न कुछ उसके जिस्म को छुपाने का हुक्म जरूर है। रजुलन माता फी मस्जिद कौम, एक आदमी एक कोई जो कम्युनिटी है उनकी मस्जिद में फौत हो गया। फ़क़ाम अहदुहुम, तो एक आदमी खड़ा हुआ, वो जमा दिरहमा, उसने पैसे इकट्ठे किए। क्या किया? लोगों से पैसे इकट्ठा किया। फ़फ़दल मिन ज़ालिका शैउन, फिर उस पैसे से कुछ पैसे बच गए। उस पैसे से मसलन एक आदमी फौत हुआ तो एक मस्जिद में, तो उधर एक दूसरा आदमी खड़ा, उसने कहा ये बंदा फौत था, हमारा भाई, सारे पैसे इकट्ठे करो, इसको नहलाना गुसल कर कफन वगैरह देंगे, समझ आई कि कफन देंगे, पैसे दो। तो कफन भी हो गया। कफन देने के बाद वो जो पैसे इकट्ठे किए थे उसमें कुछ बच गए, वो पैसे बच गए। तो कहते हैं इन आरफा साहिब अल फद्ल रद्दहु अलैह, तो कहते हैं कि जिस आदमी ने ये पैसे दिए थे ना, जिन लोगों ने, या किसी एक ने दिए थे, समझ आई नहीं, या दो ने दिए थे, चार ने दिए, जो पैसे बाकी बचे हैं वो उनको वापस लौटा दें। क्या करें? उनको वापस लौटा दें। वो इल्लम यारिफ, और अगर वो पहचानता ना हो कि किस किसने दिए थे, और होता है ऐसे ही है जवाब देना हुआ है, अगर वो जानता ही ना हो कि किसने दिए थे, तो फरमाया कफ़न बिही मोहताजन आखर, तो कहा उस पैसे को रखे, कोई और मोहताज हो तो उसका कफन उससे तैयार। फिर फरमाया व इन लम यक़दिर अला सर्फ़िही इलल कफ़न, और अगर वो इस बात पर कुदरत ना रखता हो कि वो दूसरे किसी के कफन पर खर्च कर सके, या तसद्दक़ु बिही अलल फ़ुक़रा, तो वो फिर जो फ़कीर गरीब लोग हैं ना, उन पर वो सदका करे। क्या करे? सदका करे। वइन सुरिका कफ़नुहु वहुवा तरीयुन, कहा कि किसी मैयत का कफन चोरी हो गया और वो ताज़ा लाश है। देखो क्या क्या मसाइल बताए। अगर आपने तो कफन दे दिया, कफन दे के आपने कब्र में रखा, तो देखा, वापस आए, देखा तो कफन को चोरी करके गए। ऐसे कफन चोर तो हैं, आज भी हैं मुख्तलिफ दुनिया में, इलाके में। तो फरमाया कफ़ना कफ़नन सानियन मिन मालिही, तो फिर उसी आदमी के माल से फिर उसको दूसरा कफन पहनाया जाए। ऐसे नहीं कि उसको उसी तरह छोड़ दे, नहीं, और उसको फिर उसी के माल से, बोलो ना, उसको उसी के माल से दोबारा कफन पहनाया जाएगा। फ़इन क़स्समा फ़अल वरसते, और कहते हैं अगर उसका माल तकसीम हो गया हो, ये तो कफन तो तब लिया जाता है ना कि अभी तक माल तकसीम नहीं होता। बात समझे हो कि नहीं? शुरू में मैंने क्या बताया, अगर उसने वसीयत की है तो पहले वसीयत पर अमल होगा या कफन खरीदा जाएगा। अगर उसने एक और था, कर्ज देना था, तो पहले कर्ज दिया जाएगा या कफन लिया जाएगा? माशाल्लाह। और अगर कर्ज भी नहीं, वसीयत भी नहीं, लेकिन उसके वारिस मौजूद हैं, तो पहले वारिसों को दिया जाएगा या कफन लिया जाएगा? कफन लिया जाएगा। अब मसला ये है कि उसके माल से कफन ले लिया था, लेने के बाद वारिसों में तकसीम हो गया। इन क़स्समा, अगर तकसीम हो गया उसका माल, तो हुक्म यह है कि तकसीम होने से पहले इसका कफन लिया जाए। अब ये जो पहला कफन तो चोरी हुआ, दूसरा किससे लें? जिसका माल तो नहीं है ना, अब वारिसों के पास चला गया। फरमाया फ़अल वरसते, तो फिर वो दूसरा जो कफन है ना, वो तमाम वारिस मिल के लेंगे उसको। किसके लिए? वो जो बहुत हो गया है, जो इनके लिए तरका छोड़ गया, वो सब मिल के इसका कफन का बंदोबस्त करेंगे। ये एक अलग बात है कि कोई एक बेटा भी कर सकता है, लेकिन ये बता रहे हैं शरई मसला कि फिर वारिसों के जिम्मे है वो दोबारा दूसरा कफन देना। किसके जिम्मे? वारिसों के जिम्मे। दूनल गुरमा, फिर जो कर्ज ख्वारी थे, जिनको कर्जा अदा किया, देखो दो उसके बेटे हैं, दो उसके कर्ज ख्वाह हैं, जो जिन्होंने कर्ज वापस लेना था, तो बेटों को माल मिल गया, कर्ज वालों को भी माल मिल गया। अब दो पार्टियां रह गई ना पीछे, एक वो है जिन्हें माल तकसीम हो गया, दूसरे वो जिनको कर्ज वापस लौटा दिया। तो कहते हैं
اب کفن جو لیا جائے گا وہ قرض والوں کے پاس جا کے نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہمارا جو والد صاحب ہیں ان کا کفن چوری کر گیا تو تمہیں قرضہ واپس لو، تم پیسے دو، نہیں، یہ اب حق وارثوں کا ہے، کیونکہ پیسے مال سے تو ان کو بھی ملے نا جس کا وہ مقروض تھا، اور مال ان کو بھی ملا جو اس کے وارث ہیں، تو کہا ان دونوں میں پھر کس سے مطالبہ کیا جائے گا؟ وارثوں سے۔ غرما، غرما کہتے ہیں وہ جو جن کو قرض دیا جاتا ہے، قرض خواہ، واصحاب الوصایا، اور اسی طرح جو وصیت والے لوگ ہیں ان سے بھی نہیں مانگا جائے گا۔ مثلا کہ میت نے، جو میت ہے اس نے پہلے وصیت کی بھی تھی میں مر جاؤں تو میرے مال سے حاجی صاحب کو 400 پاؤنڈ دے دینا، حاجی صاحب، ٹھیک ہے نا؟ تو اب حاجی صاحب کو جس نے 400 پاؤنڈ دیے وہ ہو گیا فوت، تو لوگ ان کے گھر آ جائیں کر کو واپس دے چکے، انہوں نے کفن لینا ہے، وہ چوری ہو گیا، تو اب انہوں نے تو وصیت کی تھی نا کہ 400 ان کو دینا ہے، تو یہ صاحب وصیت ہے۔ آپ کون ہیں؟ صاحب وصیت۔ صاحب وصیت سے بھی نہیں پیسے مانگے جائیں گے کفن ثانی کے لیے، اور قرض خواہوں سے بھی پیسے نہیں مانگے جائیں گے کفن ثانی کے لیے، صرف اور صرف وارثوں سے کہا جائے گا تم نے کفن دیا۔ سمجھ آئی؟ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ لَمْ تَفْضِلْ التَّرَكَ مِنَ الدَّيْنِ، اور کہتے ہیں اگر کسی آدمی کہ قرض ادا کرنے کے بعد پیچھے کوئی مال بچا ہی نہیں، بات سمجھے کہ مثلا وارثوں کو تو تب ملتا ہے نا جب قرضہ ادا ہوتا ہے، جب مال، اب پتہ ہے میت جب مال چھوڑتی ہے سب سے پہلے جب مال تقسیم ہوتا ہے وارث ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک اس کا قرضہ نہ ادا ہو جائے پہلے۔ یہ ایک علم وراثت کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ تو اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اور 20,000 پاؤنڈ اس کا قرضہ ہے اور بچتے بھی کتنے اس کے پاس؟ 20,000۔ اب سب سے پہلے وہ بھی دیا جائے گا، وہ تو سارا گیا، آپ پیچھے جو بھی بچے ہیں وارث وہ کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر قرضہ دینے میں ہی سارے پیسے ختم ہو گئے اور باقی کچھ بچا نہیں، فَإِن لَمْ يَقْبِضِ الْغُرَمَاءُ دِيُونَهُمْ بُدِئَ بِالْكَفْنِ، کہا کہ اگر مال تو ان کو دے دیا نا، اس کو 20,000 ان کو دینا ہے، لیکن ابھی تک وہ جو قرض خواہ ہے نا ان کے ہاتھ میں نہیں آیا، دینا کس کو ہے؟ دینا تو انہی کو ہے، لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ میں نہیں آیا، تو پھر اسی مال سے وہ کفن لیا جائے گا، یعنی جب تک ان کے ہاتھ میں نہیں آیا نا تو پھر مال کس سے لیا جائے گا؟ انہی سے لیا جائے گا۔ وَإِن قَبَضُوا، اور اگر ان کے ہاتھ میں مال آ چکا تھا، فرمایا لا يُسْتَرَدُّ مِنْهُمْ شَيْءٌ، پھر ان سے کوئی چیز واپس نہیں لوٹائی جائے گی، یعنی کوئی ان سے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے آپ کفن ثانی کے لیے قرض خواہ کے وہ پیسوں سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے قبضہ کر لیا، اس کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے، اب آپ پیسے کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اس کو کفن دینا ہے۔ وَإِن تَفَسَّخَ، اگر میت جو ہے، باڈی جو ہے، ڈیڈ باڈی، وہ پھول پھٹ گئی ہے، خراب ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے ہمارے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کرائم سینز پر جہاں لوگ قتل کرتے ہیں، باڈیاں چھوڑ جاتے ہیں ویرانوں میں، تو اب دیکھیں کوئی باڈی ملی ہے مسلمان کی تو دیکھیں کہ فسخ ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے باڈی، تو کفاہ ثوب واحد، تو کہا ایسے جسم کے لیے ایک ہی کپڑا کافی ہے، اس کے لیے وہ سنت کے کفن کی ضرورت نہیں، جو باڈی فسخ ہو چکی ہو اس کے لیے کتنے کپڑے کافی ہیں؟ ایک کپڑا کافی ہے۔ وَإِنْ أَكَلَهُ السَّبْعُ، اور اگر اس باڈی کو درندے کھا چکے ہوں، چیر پھاڑ کر چکے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وَبَقِيَ الْكَفَنُ، اور باڈی سب ختم ہو گئی لیکن سر کفن باقی رہ گیا، کیا باقی رہ گیا؟ کفن باقی رہ گیا۔ اب اس کفن کا کیا کریں؟ یہ کہتے ہیں عَادَ إِلَى التَّرَكَ، تو وہ جو ہے نا ترکے کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی جو
میت کا مال پیچھے رہ گیا نا، جو کچھ اس کے ایسٹس اور جو کچھ بلانگنگز ہیں، ان بلانگنگز کے ساتھ اس کفن کو بھی واپس شامل کر دیا جائے. سمجھ آئی؟ یعنی یہ اب پھر تقسیم کے وقت اس کفن کا باقاعدہ تقسیم کا حکم اس پر ہوگا. اگر اس کی باڈی ضائع ہو گئی یا چوری ہو گئی یا باڈی رہی وہاں پر یا جانور کھا گئے اس کو، سمجھ آئی کہ تو وہ کفن کدھر جائے گا؟ ترکے میں واپس شامل ہو جائے گا. وَلَوْ كَفَّنَهُ أَجْنَبِيٌّ، اگر اس کو کسی اجنبی آدمی نے کفن دیا تھا، اس کا کوئی جان پہچان والا نہیں تھا، اجنبی آدمی تھا، او قریبہ، یا کوئی اس کا جو قریب ساتھی تھا اس نے کفن پہنایا تھا، من مال نفسہ، ان کے اپنے مال سے، یعنی کسی اجنبی آدمی نے اپنے مال سے کفن دیا تھا اور کسی قریبی ساتھی نے اپنے مال سے کفن دیا تھا، اور وہ آدمی اب کفن میں ہے ہی نہیں، اس کو درندے کھا بھی گئے ہیں اور یا اس کی باڈی چوری ہو گئی ہے، اب صرف کفن باقی. اب اس کفن کا کیا کریں؟ کیونکہ یہ کفن اس کے مال سے نہیں لیا گیا تھا، یہ اس کا جو قریب ساتھی تھا یا اجنبی آدمی تھا اس نے کفن پہنایا تھا، تو یعود الی المکفن، جس نے کفن پہنایا تھا یہ کفن اسی کو واپس لوٹا دیا جائے. جس نے کفن پہنایا تھا یہ اسی کو لوٹا دیا جائے گا. الحمدللہ غسل اور غسل کے بعد کفن، اس کے مسائل بیان ہو چکے ہیں اور الحمدللہ تفصیل سے بیان. اور اب جو ہے نا اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہے جنازے کو اٹھانے کے بیان میں. ٹھیک ہے، اس کو اٹھانا، لے کے چلنا، اس کے بیان میں ہے. انشاءاللہ یہ بھی ویسے تو عام مسئلہ ہے، جنازہ اٹھاؤ دبر ہو، لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو اٹھانے کے بھی آداب، طریقے اور مسائل ہیں جن کو اہل فقہ نے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اگلی جمعرات سے جنازے کے اٹھانے کا بیان وہ جاری ہوگا اور امید ہے ہم ایک ہی بیان میں اس کو تمام کر دیں گے. اللہ خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے. کپڑے میں کفن دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ کفن تو دینے کے لیے یہ ہے کہ اس کے مال سے کفن ادا ہو. تو کہ وہ زندگی میں ہی اس رپڑ کو ہی مکا دے اور پہلے سے اپنا کفن خرید کے رکھ دے کہ یہ لو، بعد میں ہو نہ ہو یہ میرا کفن ہے، جب ہو تو جاؤں مجھ اس میں کفنا دینا. تو احرام بھی چونکہ وہ خود ہی خریدتا ہے یا کوئی بھی اس کو گفٹ کرتا ہے، اسی کا مال ہو جاتا ہے، وہ اسی کا ہوتا ہے احرام، تو وہ اس احرام میں کفنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ چادریں دیکھنی پڑیں گی کہ ان کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، مختلف سائز آتے ہیں. بعض لوگ قداور لوگ ہیں، کچھ جو ہیں وہ درمیانے قد کے ہیں، کچھ چھوٹے قد کے، ہر اعتبار سے دیکھنا پڑے گا. تو ہو سکتا ہے کہ دو جو کفن کی چادریں ہیں اس میں کفن پورا سنت ہوتا بھی نہیں، کیونکہ مرد کے لیے کتنے کپڑے ہیں؟ کفن میں کتنی چادریں ہوتی ہیں؟ بولو نا، دو. کفن میں دو ہوتی ہیں، تو دو سے تو کفن نہیں ہوگا. تو پھر آپ کو 10-15 عمرے کرو تاکہ اس رشوت واڑا کفن تیار ہو. بہرحال یہ کفن کی جو چادریں آپ کے پاس ہیں اور وہ احرام میں استعمال ہوئی ہیں وہ کفن میں استعمال ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ دو ہوں گی، یا اگر کسی آدمی نے بہت حج عمرے کی ہیں اس کے بعد بہت سارے احرام کی چادریں موجود ہیں، تو وہ کہہ دیں یہ جتنی بھی چادریں مسیم سے میرا جتنے سے ریڈی ہو سکتا ہے میرا کفن ریڈی کر دینا، باقی اپنے استعمال آپ رکھیں. لیکن اکثر دیکھا ہے لوگ کفن کی چادریں وہیں پھینک کے آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ قابل استعمال چیز ہے، اس کو ویلیو کرنا چاہیے، اس کو ایسے پھینک نہیں چاہیے. کوئی بھی کپڑا ہے وہ اس لیے مجھے جان چھڑانے کے لیے وہ آپ کے تن پر رہا اور آپ کی عبادت میں آپ کے ساتھ رہا، اس کا احترام کرنا چاہیے، اسے پھینکنا نہیں چاہیے. اللہ کرے بخشش مغفرت ہمارے تمام مومنین مومنات کو عطا. حضور ایک اور گزارش ہے، اگر کسی شخص کو عمرے میں ایک احرام کی 2 چادریں عطا کی جاتی ہیں کسی ہستی کی طرف سے، لیکن وہ اس کے کفن کے لیے پوری نہیں ہوتی، اس کے پاس اس کا خود کا ایک احرام ہے، تو وہ دونوں استعمال کر کے ایسے جی اس کا طریقہ ایسے ہی ہوگا کہ چونکہ 2 چادروں میں تو ویسے بھی میں نے گزارش کر دی ہے کہ 2 چادروں میں تو کفن پورا نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو وہ جو لفافہ ہے
लिफाफा बहुत लंबी चादर होती है, आपके कद से पाँव और सर की तरफ से लंबी होती है, कम से कम 4-4, 5-5 इंच, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा वो लंबी होती है। फिर चौड़ाई में भी इतनी होनी चाहिए कि आपका जिस्म, जितना आपका जिस्म चौड़ा है ना, मैं आपको बता देता हूँ, जितना आपका जिस्म वाइड है, आपका सीना है, ये जगह है, इतनी 3 बार हो ना, 3 बार वाइड, यानी आपके साइज को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, और उस 3 से भी कोई थोड़ा ज़्यादा हो, तब जाके वो इज़ार बनता है। और आपका विड्थ में तो यही होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा आपके जो बॉडी की जो विड्थ है उसको, कपड़े के लिए, चौड़ाई के लिए। लेकिन लंबाई के लिए जो आपकी जो अपनी लंबाई है, आपकी जो अपनी लंबाई है, उस लंबाई से एक हाथ या इससे भी ज़्यादा, जिससे उसको बांधा जा सके आखिर में, तो इतना लंबा लिफाफा चाहिए। अक्सर एहराम में, आजकल के एहराम तो बहुत ही उनकी जो विड्थ है बहुत कम है, तो इसके लिए इतना वाइड होना चाहिए कि आपकी बॉडी का जो विड्थ है उससे 2 गुना ज़्यादा। कितना? यानी एक तो आपकी बॉडी का साइज एक, इसके अलावा 2, क्योंकि एक लेफ्ट साइड से आएगा, एक राइट साइड से, तो इसलिए इतना वाइड तो कपड़ा होना चाहिए। तो लेकिन एहराम की मुख्तलिफ चादरों को मिलाकर उन्हें, अगर उसकी विड्थ कम हो तो बीच में सिलाई करके आप उसकी विड्थ को बढ़ा लें, और लंबाई कम हो तो साथ टोटा लगाकर, ताकि एहराम की चादर की बरकत हासिल करनी है आपने। या अक्सर हमारे जो अहले निस्बत लोग हैं वो ज़मज़म से धो के लाते हैं, ये भी बहुत बड़ा हीला है अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए। कई लोग एहराम जो है ना वो ज़मज़म में बाकायदा धोते हैं, तो ये बरकत तो है, ज़मज़म की बरकत ज़रूर है। ये भी एक मुस्तहब चीज़ है कि आपका एहराम ज़मज़म में धुला हो, फिर उसको आपके कफन में इस्तेमाल किए जाते, सब काबिल खैर चीज़ें हैं। ख़त्म शरीफ खिदमत में लंगर शरीफ पेश किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब।
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات خواتین نے جو دروشی پیش کیے وہ 20,000 ہے اور اس کے علاوہ یہ تمام آپ احباب نے جو پیش کیا سب ملا کر 4,77,440 مرتبہ اللہ قبول فرمائے اور مزید درود پاک کا ذوق شوق نصیب کرے. انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ دعا ہوگی آپ سب کے لیے بالخصوص ہمارے شریف صاحب ان کے والدین اور جو مرحومین ہیں والدین ان کے لیے انشاءاللہ اور آپ سب کے لیے. جمعرات کی مجلس میں آپ سے گزارش ہے تھوڑا جلدی آئے گا. پچھلی نشست میں بھی یہی گزارش کی گئی تھی آپ احباب جلدی تشریف لایا کریں تاکہ ہم جلدی محفل کو اختتام پذیر کر سکیں. اللہ ہر قدم کے بدلے عظمت نصیب فرمائے. صلی
صلی علی محمد
صدقے میں یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے غم دور فرما، سب کی مصیبتیں دور فرما، یا اللہ سب کو تقوی طہارت عطا فرما، سب کو دل کی راحت عطا فرما، سب کو بدن اور روح کی نفاست عطا فرما، یا اللہ سب کو سجدہ ریزی سے محبت عطا فرما، سب کو اپنی یاد کا جذبہ عطا فرما، سب کو اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار فرما، یا اللہ جتنے آئے ہیں سب کے گناہ معاف فرما، صغیرہ گناہ معاف فرما، کبیرہ گناہ معاف فرما، ظاہر گناہ معاف فرما، چھپے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، روشنی میں کیے ہوئے گناہ معاف فرما، تاریکیوں میں ہونے والے گناہ معاف فرما، سفر میں جو گناہ کیے معاف فرما، اے اللہ جو حضر میں گناہ کیے معاف فرما، اے اللہ جو جوانی میں گناہ ہوئے معاف فرما، اے اللہ جو بڑھاپے میں ہو گئے وہ بھی معاف فرما دے، جو دانستہ ہوئے وہ بھی معاف فرما، جو نادانستہ ہوئے وہ بھی معاف فرما دے، اے
زبان کے گناہ معاف فرما، کام کے گناہ معاف فرما، دل اور جان کے گناہ معاف فرما، دست و قدم کے گناہ معاف فرما، نظر اور فکر کے گناہ معاف فرما، جسم و جان کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ تو کائنات کل ہے، تجھے اپنے خالق کل ہونے کا واسطہ ہمارے کل گناہ معاف فرما، اور ہمیں طہارت کا مجسمہ بنا دے، ہمیں عزت اور وہ فخر جو شریعت پر عمل کے بعد ملتا ہے ہمیں وہ فخر عطا فرما، اور جس سے تو راضی ہو ہمیں وہ عمل عطا فرما، اور جس سے تیرا غضب لازم آئے ان تمام افعال سے ہمارے جسم و جان کو دور فرما دے، نیکی کے راستے پر چلنا نصیب فرما اور برائیوں کے راستوں کو چھوڑنا نصیب فرما۔ الہ العالمین، اس محفل میں جتنے بیمار ہیں اور جن کے گھروں میں بیمار ہیں، مرد عورتوں جوانوں بزرگوں میں جو بیمار ہیں، جن کے ازواج اولاد بیمار ہے، یا اللہ جن کے بہن بھائی بیمار ہیں، یا شافی الامراض، اس پاکیزہ محفل کے صدقے سب کو صحت عطا فرما۔ الہ العالمین، جسمانی روحانی ذہنی امراض کے جتنے بھی شکار ہیں ان کو ذہنی جسمانی اور روحانی شفا عطا فرما۔ اس محفل کا سارا ثواب نبی پاک کو عطا فرما، انبیاء مرسلین کو عطا فرما، صحابہ صحابیات اہل بیت تابعین کو عطا فرما، اور اہل تقوی، اہل طہارت، اہل نسبت، اہل طریقت، اہل شریعت اور اہل علم و عرفان کو اس کا ثواب عطا فرما، اور بالخصوص محترم افتخار شریف صاحب کے والدین کو اس کا ثواب عطا فرما، انہیں بخشش عطا فرما، ان کے رشتہ دار، اقارب، اعزاء، جاننے والے جتنے بھی بحالت ایمان دنیا سے گئے ان سب کو آج کے اس محفل کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ، اس کے بعد جتنے بھی یہاں آئے ہیں، مرد آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، ان سب کے لواحقین کو آج کی اس محفل کا ثواب عطا فرما، سب کو بخشش مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری آخرت آسان فرما، موت کا مرحلہ باعزت با ایمان فرما، دنیا سے رخصتی کے وقت کلمہ توحید و رسالت زبان پر جاری فرما، اور مرنے سے پہلے اپنے اور اپنے محبوب کی رضا عطا فرما، اور مرنے سے پہلے توبۃ نصوحا عطا فرما، اور مرنے سے پہلے ہمیں تمام گناہوں کی معافی عطا فرما، اور گناہوں سے معافی ملنے کے بعد اپنی رضا کے ساتھ قبر میں جانا نصیب فرما، اور قبر کی تاریکی کو اس محفل ذکر کے نور سے منور فرما، اور حشر میں نبی پاک کی شفاعت عطا فرما۔ رب العالمین، پل صراط میزان کی منزلیں ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اس مرکز کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما، اور اس میں آنے والوں کو خیر، برکت، شفا، عزت، کامیابی، کامرانی عطا فرما۔ اس کی کل منتظمین کی جماعت کا ایک ایک فرد جو اخلاص کا پیکر ہے، اور وہ لوگ جو تعاون کرتے آئے ہیں پہلے دن سے آج تک، یا اللہ سب کو برابر اجر سے ماجور فرما، سب کو عزت، برکت، دولت، ہمت، جرت، شفاعت، مغفرت اور دونوں جہانوں کی عزت عطا فرما۔ اللہ العالمین، ہم سب کے اندر جو تو نے محبت کا، اخوت کا، وفا کا اور خلوص کا ایک رشتہ قائم کیا ہے، اے اللہ اس رشتے کو اور مضبوطی عطا فرما، اور اس رشتے کو صبح قیامت تک قائم و قائم فرما، ہم سب کو دو جہانوں میں کامیابی عطا فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا